بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 13 ہے۔ آج کے اس درس کا عنوان ہے اگر مومن ہو تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ حدیث سماعت فرمائیے، ترجمہ اس کے بعد مطلب اور خلاصہ آپ کی خدمت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، متفق علیہ۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکے گا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے، یعنی مسلمان بھائی کے لیے، اس چیز کو پسند نہ کرے جس کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ بزرگان محترم، قابل غور مقام ہے اور لائق توجہ بھی ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کے حقوق کو ایمان سے جوڑا ہے۔ عام طور پر مسلمانوں کا تصور یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایمان کا تعلق اللہ سے ہے، فرشتوں سے ہے، کتابوں سے ہے، آسمانی کتابوں سے ہے، آخرت سے ہے، رسالت سے ہے، اور عام طور پر آدمی کا ذہن اس جانب نہیں جاتا کہ ایمان کا تعلق، ایمان کا جوڑ بندوں کے حقوق سے بھی ہے۔ متعدد احادیث آپ کو ایسے ملیں گی جن سے آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ بندوں کے حقوق کو ایمان سے جوڑا گیا ہے۔ مثلا پڑوسیوں اور مہمانوں وغیرہ سے متعلق احادیث موجود ہیں جن میں یہ بات کہی گئی کہ اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں جو رات میں پیٹ بھر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ یہ مسند احمد کی روایت۔ اور فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے۔ معلوم یہ ہوا کہ حقوق الناس، حقوق العباد، لوگوں کے حقوق کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان سے جوڑا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی جس حدیث کو ہم نے اوپر آپ کے سامنے پہلے بتلایا، اس پر بھی غور کیجیے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب تک تم اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہیں کرو گے جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، تو صاف اعلان یہ ہے کہ تم کامل مومن نہیں ہو۔ اللہ اکبر۔ جب تمہارے دل میں یہ خواہش پیدا ہو جائے اور تمہاری طبیعت اور فطرت میں یہ بات رس بس جائے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرو گے، وہی پسند کرنے لگ جاؤ گے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، تو تم مطمئن ہو جاؤ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ سرٹیفکیٹ اور سند تمہارے ہاتھوں میں رہے گی کہ اللہ اس کے رسول کی نگاہوں میں تم مومن ہو۔ خوش ہو جاؤ کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے مومن ہونے کی گواہی دی۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ تم کو سلام کریں اور تم لوگوں کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، اس کا مطلب ہے کہ تم یہ چاہتے ہو اپنے حق میں کہ لوگ تم کو سلام کریں، لیکن تم لوگوں کے لیے وہ چیز نہیں چاہتے، تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارے ایمان میں کمزوری ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ تم کو کھانا کھلاتے رہیں، پلاتے رہیں، اور تم کسی کو کھلانے پلانے کے تیار نہیں ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ تم اپنے لیے تو چاہتے ہو کہ لوگ ہم کو کھلائیں، مگر تم لوگوں کے لیے نہیں چاہتے کہ تم لوگوں کو کھلاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان میں کمزوری۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم معیاری، لذیذ، عمدہ اور تازہ کھانا کھاؤ اور لوگ بے لذت، غیر معیاری اور باسی کھانا کھائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تم
اس معیار کے مومن نہیں ہو جس معیار کے مومن بنے رہنے کا تقاضا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو یہ مومنانہ صفات عطا فرمائے کہ ہم اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔